کھلتے ہیں لب تیرے لیے، میرا جینا میرا مرنا، میرے رب تیرے لیے، آنکھ اٹھے تیرے لیے، مسجد الفاظ میں بھی دے رہا ہوں میں اذان، مسجد الفاظ میں بھی دے رہا ہوں میں اذان، میرا فن میرا ہنر، میرا ادب تیرے لیے، میرا فن میرا ہنر، میرا ادب تیرے لیے، آنکھ اٹھے تیرے لیے، منحرف ہو سکتا ہے کیسے مجھ سے میرا سانس بھی، وقف میں نے کر دیا ہے اس کو جب تیرے لیے، وقف میں نے کر دیا ہے اس کو جب تیرے لیے، آنکھ اٹھے تیرے لیے، کھلتے ہیں لب تیرے لیے، میرا جینا میرا مرنا، میرے رب تیرے لیے، آنکھ اٹھے تیرے لیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، میں فہیم عباس آپ سب دوستوں کو خوش آمدید کہتا ہوں نیوز کیفے میں، اور دعا کرتا ہوں کہ آپ کا آج کا دن کامیابیوں اور خوشیوں سے بھرا ہوا دن ثابت ہو، اور یقیناً آپ اپنے دن کا آغاز بھی کر چکے ہوں گے۔ آج کا دن تاریخ کے آئینے میں بہت اہمیت کا حامل ہے۔ آج کا دن دین اسلام میں فتح مکہ کے نام سے جڑا ہوا ہے۔ آج کے دن 8 ہجری کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم واپس مکہ معظمہ تشریف لے کے گئے، ایک بہت بڑی تعداد میں مسلمانوں کے ساتھ،
اور بغیر کوئی خون بہائے مکہ معظمہ کو فتح کیا گیا اور رہتی دنیا تک ایک خوبصورت مثال قائم کی گئی۔ آج کے دن کی جو تاریخی اہمیت ہے ہم اس حوالے سے آج اپنے پروگرام میں بات کریں گے اپنے معزز مہمانوں کے ساتھ کہ فتح مکہ سے ہم آج کے دور میں کیا سیکھتے ہیں۔ ہم بظاہر مسلمان، اس پوری دنیا کے مسلمان اگر دیکھا جائے تو ہم بڑے مالدار اور امیر تصور کیے جاتے ہیں۔ ہم سب مسلمان اگر دیکھا جائے تو عرب ممالک میں جتنے بھی ہیں، اس کے علاوہ پاکستان جیسے ملک کو دیکھا جائے تو کیمیائی ہتھیاروں میں ہم ساری مسلم دنیا میں سب سے آگے اور بڑے طاقتور ہیں۔ آپ دیکھیں کہ طاقت کے اعتبار سے بھی اور دولت کے اعتبار سے بھی پوری دنیا کے مسلمان اس وقت جو ہے وہ مضبوط نظر آتے ہیں، مگر پھر بھی بے شمار ایسی جگہیں ہیں جہاں پہ مسلمان ظلم و تشدد کا شکار ہے، وہ چاہے کشمیر ہو، چاہے وہ برما ہو، چاہے وہ سیریا ہو، چاہے وہ فلسطین ہو۔ مگر ہم ان سب چیزوں کا اس طرح استعمال نہیں کر رہے کہ ہم دوسرے مسلمانوں کے لیے مددگار ثابت ہو سکیں۔ آج فتح مکہ کے حوالے سے ہم بات کریں گے، اس میں بہت سارے ایسے بھی ہمیں اشارے ملیں گے جس میں جو خود سے محنت کی گئی، جو ایک ایگریمنٹ تھا وہ بڑا دوسری پارٹی کے دباؤ میں آ کے ایگریمنٹ کیا ہوا تھا، مگر پھر بھی اس کو کتنی ایمانداری سے نبھایا گیا، کسی طرح بھی اس معاہدے کو توڑنے کی کوشش نہیں کی گئی، جس میں بہت سارے جو لوگ تھے وہ حیران بھی تھے کہ یہ کیوں ان کے دباؤ میں آ کے کیا گیا۔ آج ہم لوگوں کا ویسے ایمانداری میں 160واں نمبر ہے پوری دنیا میں، سارے ممالک میں۔ تو ہمیں کن کن جگہوں پہ بہتری کی ضرورت ہے، کام کرنے کی ضرورت ہے، اسی حوالے سے بات کریں گے۔ اس واقعے کو آج کی دنیا میں ہم کیسے دیکھتے ہیں، یہ بھی ہمارے موضوع کا ایک حصہ رہے گا۔ میں سب سے پہلے تعارف کرواؤں گا ہمارے جو معزز مہمان ہیں۔ میرے دائیں جانب جو مہمان موجود ہیں جناب موجود ہیں مفتی نواب نفیس قدوسی صاحب، عالم دین ہیں، ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں مفتی صاحب؟ اللہ کا احسان عظیم، آپ خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ۔ ہمارے دوسرے مہمان میرے بائیں جانب ہمارے ساتھ موجود ہیں علامہ باقر عباس زیدی صاحب، یہ بھی عالم دین ہے ماشاءاللہ، ہم آپ کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں۔ السلام علیکم حضرت۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ کیسے ہیں؟ ٹھیک؟ الحمدللہ، خدا کا شکر ہے۔ گریٹ۔ اور ہمارے تیسرے مہمان نعت خواں ہیں، اور آج وقفے سے ہم ان کی آواز بھی اپنی اس نشست کا، اس پروگرام کا حصہ بنائیں گے۔ دلشاد علی قادری، محمد حسن امام قادری صاحب، ہم آپ کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ قائد صاحب کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک؟ الحمدللہ۔ ماشاء اللہ۔ ہمارے چوتھے مہمان کی طرح چوتھے، اچھا یہ تو ہمارے فرقان بابی صاحب ہیں، بابی بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب۔ انہوں نے اتنا خوبصورت کلام پیش کیا اور مزہ آ گیا۔ بھائی بہت شکریہ، آپ کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں۔ السلام علیکم۔ بہت شکریہ، وعلیکم السلام۔ ٹھیک ٹھاک ہے؟ آج آپ نے خاموش نہیں بیٹھنا، ٹھیک ہے؟ ضرور جی، آج آپ نے بس سوالات کرنے ہیں۔ ضرور جی، ضرور جو ذہن میں اٹھیں گے ضرور کریں گے۔ بہترین ہو گیا، بہترین۔ اچھا مفتی نواب نفیس قدوسی صاحب، مکہ معظمہ کو فتح کیا گیا 8 ہجری میں، 10,000 کا لشکر جو ہے وہ مکہ معظمہ میں داخل ہونے سے پہلے جو ہے وہ وہاں پہ پڑاؤ کیا گیا تاکہ وہ دیکھیں، اور انہوں نے ویسے ہی یہ وہی جگہ تھی جہاں سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ وہ کوڑا بھی پھینکا گیا، انہیں تکلیف تمام اذیتیں دی گئیں، اور پھر جب جلوہ افروز ہوئے تو کتنی شان و شوکت کے ساتھ اور عزت کے ساتھ، اور وہ سب کچھ واپس پہلے سے زیادہ خوبصورت طریقے سے ملا۔ تو اس کے پیچھے وہ کیا آپ کو حکمت عملی کیا نظر آتی ہے، اور کیا سب سے خوبصورت چیز کیا تھی کہ جس سے اتنا خوبصورت پھل ملا؟ صبر۔ صبر۔
صبر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب لبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو مکہ معظمہ میں مبعوث فرمایا۔ رسول اللہ کی 13 سالہ زندگی نہایت ہی تکلیف دہ ہے، اس قدر تکلیف دہ ہے کہ وہ بیان سے باہر ہے، تذکرہ ہی بیکار ہے۔ اب یقیناً تمام رسول اللہ کے جانثاروں نے اور رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم سمیت 13 برس کی زندگی گزار کر لوگوں کی زندگیاں مسلمانوں کی عاجز کر دیا مشرکین نے، کفار نے، تو وہ مائیگریٹ کر کے چلے گئے مدینہ منورہ اللہ کے حکم سے۔ اب یہاں پر جو صلح ہوا تھا، ایک صلح ہوا جس کے لیے ابھی آپ نے اشارہ کیا، اور اس میں یہ ہوا کہ یہ سب سے بڑا ایک ذریعہ بنا اس فتح مکہ کا، صلح حدیبیہ۔ یہ ایک راستہ کھلا، اس میں 2 قبیلے تھے، قریش کے علاوہ، قریش جتنے بھی تھے ان کے علاوہ ایک قبیلہ تھا خزاع اور ایک قبیلہ تھا بنی بکر۔ یہ دونوں پہلے ہی لڑتے چلے آ رہے، لڑتے رہتے۔ لیکن جب یہ معاہدہ ہوا تو وہ لوگ اتنے کنونس ہوئے تھے کہ جس میں قبیلہ خزاع جو تھا وہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم کا حلیف ہو گیا، مسلمانوں کا حلیف ہو گیا۔ اچھا میں معافی چاہتا ہوں، تھوڑی سی مداخلت ہو رہی، آپ سمجھ رہے ہوں گے کہ بریک کا وقت ہو گیا ذرا، تو ایک چھوٹی سی بریک لے کے واپس آتے ہیں۔ تو اس معاہدے کے بارے میں جو صلح حدیبیہ تھا جو کہ بہت اہم ہے، اس کے بارے میں بات کرنا، فتح مکہ کے اگر بارے میں بات کریں تو اس بارے میں بات کرتے ہیں۔ کہیں مت جائیے، اب تک دیکھتے رہیے نیوز کیفے، دیکھتے رہیے۔ دوستو آپ دیکھ رہے ہیں نیوز کیفے اور آج کا ہمارا موضوع ہے فتح مکہ۔ وقفے سے پہلے مفتی نواب نفیس قدوسی صاحب سے بات ہو رہی تھی۔ مفتی صاحب آپ بتا رہے تھے صلح حدیبیہ کے مقام پہ جو ایک صلح نامہ دستخط ہوا دونوں حریفوں کے درمیان، تو وہ اس کی بنیادی طور پر وجہ کیا؟ صلح نامہ تو ہوا، لڑائی کیا تھی؟ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی وسلم عمرے کی غرض سے، عمرے کی غرض سے جا رہے تھے، کچھ ساتھی تھے ساتھ میں۔ انہوں نے کہا کہ آپ تو، انہوں نے اس کا ظاہر ہے کہ مشرکین اور کفار تو ہمیشہ بہانے تلاش کرتے ہیں۔ اس نے کہا کہ آپ لوگ ہم پہ حملہ کرنے آ رہے ہیں۔ ارے کہا بھائی حملہ نہیں کرنے آ رہے، احرام باندھے ہوئے ہیں، بغیر احرام کے اندر حالت احرام میں تمام چیزیں۔ خیر اس کے بعد پھر وہ اس کا ہوتا رہا، اور اس میں سرکار سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس معاہدے کو حدیبیہ کے خود لکھا اپنے دست سے مبارکہ سے، سیدنا علی نے۔ اور وہاں پر بھی ایک عجیب و غریب حضرت علی کی شجاعت نظر آتی ہے، اور ایمانی قوت اور صلاحیت تو بلند پایت۔ بے شک بے شک۔ انہوں نے کہا میں محمد الرسول اللہ، انہوں نے کہا یہ تو جھگڑے اسی پر ہے، یہ نہیں کریں، اس کو کاٹیں۔ اچھا وہ دستخط میں جب وہ اس جب لکھا جا رہا ہے، معاہدہ لکھا جا رہا ہے، ایگریمنٹ لکھا جا رہا ہے، ٹھیک ہے ٹھیک ہے نا، تو سرکار دو عالم نے فرمایا علی کاٹ دو۔ تو ان کا مطالبہ تھا کہ یہاں لکھا جائے محمد بس، ہاں ابن عبداللہ۔ جی، تو سیدنا علی مرتضیٰ نے کہا یہ تو میں بیعت بھی کر ہی نہیں سکتا ہوں، کہ آپ خود ہی کاٹ دیں۔ تو وہ معاہدہ وہاں پر ہوا تھا، وہ 10 سال کا معاہدہ تھا۔ 2 سال میں ہی مشرکین مکہ نے باقاعدہ بنی بکر جو قبیلہ تھا اس کے ساتھ مل کر اس معاہدے کو تہس نہس یوں کیا کہ انہوں نے موقع پا کر خزاع کو، قبیلہ خزاع پہ حملہ کر دیا، لوگوں کا کچھ تو خون کر دیا۔ وہ لوگ رسول اللہ کے پاس آئے کہ یا رسول اللہ ہمارے ساتھ یہ ہو گیا۔ سرکار دو عالم کو بہت ہی دکھ ہوا، اور سرکار دو عالم نے فرمایا کہ یہ تو اب معاہدہ ہی ٹوٹ گیا۔ اب سرکار دو عالم نے حکمت عملی اختیار فرمائی، اور تمام قبائل جو تھے ان سب سے کہہ دیا سب تیار ہو کے آنا، اور حکمت عملی یہ کہ خاموش رہنا۔ تو 10,000 چلا لشکر، 2 اور مل گئے، 12 ہو، اور وہ جا کے انہوں نے سب کٹن آف کر دیا۔
मक्के से दूर 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 टोलियों में रसूलुल्लाह ने फरमाया आग जला देना। वो आग जला दी गई तो सब तरफ आग लगी हुई थी, तो वो तो घबरा गए, परेशान हो गए कि इतनी बड़ी तादाद में कौन इतनी आ बड़ी तादाद में। तो मेरा ख्याल है कि मैं यहाँ तक करूँगा क्योंकि फिर आपके यहाँ कोई वक्फा ना आ जाए। लिहाजा इतना कि याद रखिए कि ये मोहतम शान अजीम शान जिसको आसमान वालों ने और दुनिया वालों ने सब ने पसंद किया और सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी बहुत मसरूर हुए और पसंद किया, ये मुआहदा यहाँ से चला ही। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। अच्छा जनाब, अल्लामा बाक़िर अब्बास ज़ैदी साहब, सर जिन्होंने बताया कि वो आके वहाँ पे पड़ाव किया गया और दिखाया गया कि मुसलमान इस वक्त जो है वो इतने मजबूत हैं, इतनी बड़ी तादाद में, और बग़ैर किसी लड़ाई के मक्का मुअज़्ज़मा को फ़तह कर लिया गया। मगर मेरे ज़हन में सवाल ये आता है कि आखिर मक्का मुअज़्ज़मा से रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्यों उन्हें जाना पड़ा? क्योंकि अल्लाह ताला के घर को, क्योंकि हरम पाक उन्हें इतना अजीज़ था, तो वो क्यों वहाँ गए और किस तरह उन्होंने इतने साल बग़ैर इस सब के गुजारे? ज़रा इस बारे में थोड़ा सा कुरान करीम फरमाता है कि नल्लज़ी फ़रज़ अलैकल कुरान लरादूका इला मआद। जब आप के जाने की हिजरत का मौका आया तो ये खुदावंद आलम ने आपको बशारत दी कि वो हस्ती जिसने आप पर कुरान नाजिल किया है वो आपको यहीं पलटाएगा, आप परेशान ना हो। अच्छा, 13 साल रसूल गिरामी ने दीन इस्लाम की तबलीग की, इनकलाब बर्पा किया मक्का में, और इतनी अज़ियतें उठाई कि फरमाया मा उज़िया नबीयुन कमा उज़ीत, जितनी अज़ियत मैंने उठाई है किसी नबी ने नहीं उठाई आज तक। अज़ियत जो है ना वो एक रूहानी कैफियत है। ये जिस्म को भी आप अज़ियत देते हैं ना, तो दर हकीकत रूह जो है वो मुताज़ी होती है, उसको अज़ियत होती है। बस रूहानी के अज़ियत सबसे बड़ी अज़ियत है। बेशक। और इन मुशरिकीन ने रसूल गिरामी को रूहानी अज़ियत दी, जिस्मानी के साथ साथ। आप नमाज पढ़ते थे खाने काबा के सामने, क्या कहते हैं, जानवरों के पेट जो निकले हुए थे तो वो आपके ऊपर आपके पुश्त पे ला के रख देते थे, ठीक है। रास्ते में कांटे बिछाते थे, कूड़ा डालते थे, पत्थर मारते, ठीक है, पत्थर मारते थे, जो वो कर सकते थे, ठीक है। उन्होंने आपको अज़ियत दी, यहाँ तक कि आपके कत्ल का मंसूबा बना लिया। सही, ठीक है। और आप लोग जानते हैं कि उस वक्त फिर हुक्म आया कि आप हिजरत कीजिए। उससे पहले आप ज़मीन हमवार कर चुके थे, जो अहले यसरब थे उनके कबाइल के साथ मिना में 1 साल पहले मुआहदा कर चुके थे कि आप वहाँ आएंगे तो वो लोग आपकी नुसरत करेंगे, मदद करेंगे, और उनमें से एक बड़ी तादाद मुसलमान हो गई थी। फिर आपने जो है वो वहाँ से हिजरत फरमाई, अमीरुल मोमिनीन अलैहि सलाम को अपने बिस्तर पे सुलाया, और ये सब कबाइल आए। रात को देखा उन्होंने कि यहाँ पर तो अली सो रहे हैं, रसूल गिरामी नहीं है, तो उन्होंने इनसे पूछा अमीरुल मोमिनीन से मोहम्मद कहाँ हैं, तो आपने फरमाया कि मेरे हवाले करके गए थे, तुम मुझसे पूछते हो कि वो कहाँ हैं। बहरहाल इस फैसले पर कि तमाम कबीले मुशरिकीन के जमा हो गए और सब इकट्ठे थे कि सब मिलकर आपको शहीद करेंगे ताकि किसी पे इल्ज़ाम ना आए एक पर, ठीक है। तो ये सब इकट्ठे हुए। उस वक्त खुदावंद आलम के हुक्म से आपने हिजरत फरमाई मदीने की तरफ। मदीने में जाकर जो है वो आपने वहाँ पे जो कबाइल थे जिन्होंने आपका साथ दिया और जो दूसरे कबाइल थे उनके साथ मुआहदे किए, जो मिसाक़ मदीना कहलाता है, और वहाँ पर जो है आपने इस्लामी निज़ाम की बुनियाद रखी। 10 साल वहाँ टोटल आपने गुजारे। उसमें से ये जो पहली हिजरी से 8 हिजरी तक का 8 साल हैं, इसमें मुख्तलिफ़ जंगें हैं। जंग बदर से शुरू होकर जंग खंदक तक, तकरीबन जंग खैबर तक, ग़ज़वा उहद भी इसी बीच में हुई जी। यानी तकरीबन इस 10 साल में छोटी बड़ी 80 जंगें रसूल गिरामी ने लड़ी हैं। अल्लाह, ठीक है। अब अगर आप तकसीम करें 80 जंगें छोटी बड़ी 10 साल में, तो 1 साल में कितनी हो गई? 1 साल में कम से कम कोई 8 तो बनती हैं, ठीक है। तो अब यहाँ से आप अंदाज़ा लगाएं कि, लेकिन ये तमाम जंगें जो है वो, इसमें जो सबसे अहम जंग थी वो जंग अहज़ाब थी, जिसमें मुशरिकीन
قبائل کو جمع کر کے لے کے آئے تھے، جسے جنگ خندق بھی کہتے ہیں، قرآن کریم اسے جنگ احزاب کہتا ہے، سورہ احزاب نازل ہوا اس سلسلے میں۔ صحیح تو اب یہ جنگیں انہوں نے بنیاد فراہم کی کہ فقط ایک مرکز رہ گیا، بقیہ اطراف میں جزیرۃ العرب میں آپ نے اپنا سکہ بٹھا لیا، اسلام پھیلا دیا۔ مدینہ میں تو ایک ریاست قائم ہو چکی تھی، فقط مکہ مشرکین کی جگہ رہ گیا تھا۔ تو آپ نے 7 ہجری میں کہا کہ ہم عمرے کے لیے چلتے ہیں، انہوں نے کہا کہ یہ جنگ کے لیے آ رہے ہیں، صلح حدیبیہ ہوئی، اس میں یہ طے ہوا کہ ٹھیک ہے بالکل صحیح۔ سر ابھی بریک کی طرف بڑھ رہے ہیں، بریک سے واپس آتے ہیں تو ذرا اس حوالے سے بات کریں گے کہ جب مکہ معظمہ مشرکین کے ہاتھ میں تھا تو اس وقت کیا صورتحال تھی اور مسلمانوں کے دل پہ کیا گزر رہی تھی اس وقت۔ ایک وقفے کا وقت ہے، کہیں مت جائیے، اب تک دیکھتے رہیے نیوز کیفے، دیکھتے رہیے۔ حضور سا کوئی انتظام ہو جائے، حضور کوئی انتظام ہو جائے، سلام کے لیے حاضر غلام ہو جائے، سلام کے لیے حاضر غلام ہو جائے۔ میں صرف دیکھ لوں ایک بار سبز گنبد کو، میں صرف دیکھ لوں ایک بار سبز گنبد کو، بلا سے پھر میری دنیا میں شام ہو جائے، بلا سے پھر میری دنیا میں شام ہو جائے، سلام کے لیے حاضر غلام ہو جائے، تجلیات سے بھر لوں میں اپنا کاسۂ جان، کبھی جو ان کی گلی میں قیام ہو جائے، کبھی جو ان کی گلی میں قیام ہو جائے، حضور
اور مزہ تو تب ہے فرشتے یہ قبر میں کہہ دیں سبیغ میں دیغت خیر الانام ہو جائے سلام کے لیے حاضر غلام ہو ماشاءاللہ ماشاءاللہ، بہت خوب، ماشاءاللہ، بہت شکریہ محمد حسن امام قادری صاحب۔ اچھا مفتی نواب نفیس قدوسی صاحب، مسلمان آج ہم جب فتح مکہ کی بات کرتے ہیں سارے تو ہمیں صرف وہ ایک بہت بڑی کامیابی نظر آتی ہے ظاہری طور پہ کہ جناب ایک کوئی شک نہیں، ہم کہ دین اسلام کی بہت بڑی کامیابی تھی، مگر اس کامیابی سے پہلے جو اتنے سال کی جو ایک محنت تھی مسلمانوں کی، اور مطلب وہ ایک کتنا دل دکھتا ہوگا کہ اس حرم پاک میں مطلب ہم جا نہیں سکتے، جو عمرے کے لیے زیارت کے لیے، اور وہاں پہ انہوں نے بت سجا کے رکھ دیے ہیں، اور ادھر سب اتنی طاقت ہونے کے باوجود دین کا وہ ایک جذبہ اور وہ ایک منزل ہونے کے باوجود صرف آرڈر نہیں ہے آپ کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ان کی ذات کی طرف سے کہ ان پہ حملہ کیا جائے یا انہیں جا کے فتح کیا جائے، ورنہ کس طرح سارے مسلمان جان نثار کرنے کو تیار بیٹھے ہوں گے اس وقت صرف ایک اشارے کے لیے، مگر وہ کس طرح وہ اس معاہدے کی اس کو فالو کر رہے تھے جو ان کے حق میں بھی نہیں تھا اس طرح، ہے نا؟ تو ذرا وہ اس بارے میں تھوڑا سا بتائیے گا، کس طرح کیا سمجھتے ہیں آپ کہ کیا تھا یہ؟ دیکھیے اس وقت کے مسلمانوں کا جذبہ اور اگر آج کے مسلمانوں کے جذبے سے آپ اس کو کمپیئر کریں گے تو آپ اس نتیجے میں پہنچیں گے کہ اس وقت کے مسلمان وہ جانثار رسول تھے، وہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے حکم کے غلام تھے، اشارے کے غلام تھے۔ آج ہوتے جانتے بوجھتے سب ہوتے وہ اس مرکز سے دور ہوئے ہیں، اس لیے آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ مسلمانوں کی اچھی خاصی تعداد ہونے کے باوجود وہ 4-4 5-5 ممالک کے اندر مسلمان مر رہا ہے اور کوئی بولنے والا نہیں، اور ہر ملک میں بھی آپس میں گریبان پکڑے ہوئے، جی آپس کے اندر گریبان پکڑ رہے ہیں، لڑ رہے ہیں، جھگڑ رہے ہیں۔ اس وقت کیا تھا، ایک آواز تھی، آپ کو یاد ہے کہ ایک اس کا کہا جاتا ہے کہ مسلمانوں سے اس کا مسلمان حاجی آ رہے تھے، حجاج جب اس کا دیبل کی بندرگاہ آئی اور اس کے اوپر جب داہر لٹیرے نے اور اس کے تمام چیلی چماٹوں نے یہ کیا تو ایک آواز اٹھی تھی اور وہاں سے محمد بن قاسم آ گیا تھا 17 سال کا جوان، جی جی جی، ٹھیک ہے نا؟ یہ جذبہ تھا اسلام کا۔ اب آج جذبہ کیا ہے؟ اب وہ جذبہ ماند پڑ گیا ہے، فہیم، وہ جذبہ بہت ہی زیادہ ٹھنڈا ہو گیا ہے۔ اب صرف اور صرف سب نے آخرت کے اوپر فوقیت دے دی دنیا کو، تو وہ ڈر رہا ہوتا ہے جس کے پاس جتنی دولت ہے، یہ اس کا کر لیجیے، وہ کریں گے آپ کہ جتنی دولت ہے وہ اتنا بزدل ہے، دولت تو آئی ہے وہ بزدل ہو گیا ہے کہ کہیں میں مر جاؤں گا تو میں نے اتنی جو دولت اکٹھا کی اس کا کیا بنے گا۔ اس لیے دولت جو ہے اسلام نے دولت کو فوقیت نہیں دی ہے، ایمان کو فوقیت دی ہے۔ تو کہیں دولت اکٹھی کرنے کے چکر میں اپنا توکل تو نہیں بیچ بیٹھے ہم؟ سب ختم ہو گیا ہے نا؟ توکل تو چھوڑا، ایمان ہی نہیں رہا تو توکل پھر کیا چیز رہے؟ ہاں، اگر ان کا خدا پہ ایمان ہوتا تو خدا کے لیے کام کرتے ہیں نا، یہ تو آج کی جو سپر پاورز ہیں ان کے لیے کام کر رہے ہیں، ان کے ایجنٹ بنے ہوئے ہیں۔ جی میرا یہ خیال ہے کہ اقبال نے شاید اسی موقع کے لیے کہا تھا جو آج ہم جس وقت سے گزر رہے ہیں، کیا ہے تو نے متاع غرور کا سودا، فریب سود و زیاں، لا الہ الا اللہ۔ بالکل صحیح ہے، یعنی تم نے سود اور زیاں کے چکر میں اپنے آپ کو جو ہے وہ ایک فریب میں ڈالا ہوا ہے اور تم نے اپنے متاع کا سودا کر دیا ہے۔ بالکل ایسا ہی ہے، جو اصل متاع سے مراد یہاں پر ہے دین، ایمان، یس، ٹھیک ہے، اس کا سودا کر دیا، دنیا خرید لی ہے، ان کے کہنے پر چلتے ہیں، ان کے کہنے پہ پالیسیز بن رہی ہیں، ٹھیک ہے،
تو جو مقتدر اور طاقتور اور مالدار ممالک ہیں وہ اگر آج فرض کریں، میں ذرا کھل کر بات کروں، امریکہ اور اسرائیل کی حمایت کریں گے تو نتیجہ کیا ہونا ہے؟ اب یعنی اگر کوئی یہ کہے کہ فلسطینیوں کو چاہیے کہ وہ شٹ اپ ہو جائیں، صحیح، ٹھیک ہے، تو یہاں سے آپ اندازہ لگائیں کہ یہ مسلمان نہیں ہے، چاہیے مکہ اور مدینہ کے خادم معروف ہو جائیں. یہ مکہ و مدینہ کے خادم نہیں ہے، یہ مکہ و مدینہ کے کی نسبت سے خائن ہے. یعنی اگر یہ مکہ و مدینہ کے خادم ہوتے تو جو رسول گرامی نے مکہ و مدینہ میں انجام دیا اس کی پیروی کرنی چاہیے. جی ہاں، ٹھیک ہے، جی ہاں. اس وقت یہ مکہ و مدینہ کے حقیقی خادم کہلائیں گے. بلکہ اب تو یہاں تک بات آنے لگی ہے آہستہ آہستہ کہ بیت المقدس میں انشاءاللہ جو مقبوضہ ہے وہ آزاد ہوگا اور مکہ و مدینہ بھی آزاد ہوگا جس پہ قبضہ کیا ہوا ہے اور یہ تماشا لگایا ہوا ہے اور بقی کو منہدم کیا ہوا ہے. تو انشاءاللہ وہ وقت دور نہیں ہے کہ یہ سب ہوگا اور یہ لوگ اپنے انجام کو امید تو بالکل ہمیں قائم رکھنی چاہیے، زندہ رکھنی تبدیلی آپ چاہیے. دیکھیں نا، بہت تبدیلی آ گئی ہے. آپ اگر دیکھیں یمن سے لے کر میرا دونوں لبنان تک ایک تبدیلی ہے آ رہی ہے اور آگے بڑھ رہی ہے. ٹھیک ہے، تو یہ جتنے بھی فاسد حکمران ہیں انہیں اپنے انجام تک پہنچنا ہے. ٹھیک ہے، اور جو حق ہے وہ سامنے آئے گا انشاءاللہ. اور آ رہا ہے. آپ دیکھیں نا یہ سب مل کے انہوں نے اتنا پیسہ لگایا شام میں لیکن ہار گئے وہاں بالآخر قتل و غارت کری کرنے کے باوجود. ٹھیک ہے، تو یہ ان کی شکست ہے جو چلی آ رہی ہے، اب اور آگے بڑھے گی انشاءاللہ. انشاءاللہ ہم ضرور اپنے سارے مقاصد میں کامیاب ہوں گے، مگر اپنے اس سب میں کامیاب ہونا اتنا آسان نہیں ہے کہ ہم سب لوگ اپنے آپ کو گھر میں اسی طرح بٹھائے رکھیں اور اپنے کردار پہ کوئی کام نہ کریں، مسلمانوں والا جو ہے نا ایک رویہ نہ رکھیں، تو ایسا سب ممکن نہیں ہوگا. اس کے لیے ہم سب کو کوشش کرنا ہے، پوری امت مسلمہ جو ہے وہ والی امت جو ہے اس قسم کا ہمیں اپنا رویہ رکھنا ہے. ایک بریک کی طرف بڑھ رہے ہیں، بریک کے بعد واپس حاضر ہوتے ہیں. کہیں مت جائیے، اب تک دیکھتے رہیے نیوز کیفے، دیکھتے رہیے. ویلکم بیک دوستو، آپ دیکھ رہے ہیں نیوز کیفے. میں ہوں فہیم عباس اور آج ہم فتح مکہ کے حوالے سے بات کر رہے ہیں. ہمارے ساتھ مہمانوں میں ہم موجود ہیں مفتی نواب نفیس قدوسی صاحب، ہمارے ساتھ موجود ہیں علامہ باقر عباس زیدی صاحب، فرقان بابی میرا ساتھ دے رہے ہیں، اور جناب ابھی ہمیں جوائن کیا ہے دلشاد علی قدیری صاحب نے جو نعت خواں ہیں. السلام علیکم، آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. ٹھیک ہے آپ؟ ماشاءاللہ الحمدللہ. ماشاءاللہ. اچھا جی، میں اس سے پہلے کہ وہی سوال کی طرف آؤں، بابی کچھ پوچھنا چاہ رہے ہیں. جی بھائی کیا سوال میرا چونکہ یہ تھا کہ ہم فتح مکہ کے حوالے سے بات کر رہے ہیں اور بہت ساری جد و جہد مسلمانوں نے کی اور ابھی حکمرانوں کی بات ہو رہی تھی کہ ہم لوگ مطلب اب اپنے اصل سے پیچھے ہٹ گئے ہیں. تو میرا سوال دونوں علماء کرام سے یہ ہے کہ ہم جیسے تارک قرآن ہو گئے ہیں، تو انڈیویجولی ایک مسلمان کو کس طرح سے اپنے آپ کو دین کے لیے لگانا چاہیے، انڈیویجولی اسے کیا کرنا چاہیے. کیونکہ مجھے اس حوالے سے اقبال کا ایک شعر یاد آتا ہے کہ یہ راز کسی کو نہیں معلوم کہ مومن قاری نظر آتا ہے حقیقت میں ہے قرآن. تو کیا یہ بات ہمارے اوپر اب بھی ثابت ہو سکتی ہے؟ جناب بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے جو پہلے بات ہو رہی تھی اسی کے ضمن میں یہ عرض کروں کہ انڈیویجول جو آپ نے فرمایا زندگی اسلام میں، اگر ہم کو مجموعی طور پہ اسلام کو دیکھنا ہے تو اس میں انفرادی زندگی کا کوئی تصور نہیں ہے. یہ انفرادی زندگی کا تصور جو ہے وہ سیکولر تصور ہے. انہوں نے پیش کیا ہے کہ دین ایک انفرادی معاملہ انسان کا خدا کے ساتھ. انہوں نے تعریف کی ہے مغربیوں نے. ہم یہ تعریف نہیں کرتے ہیں دین کی. ہم جب دین کی بات کرتے ہیں تو انفرادی احکام ہمارے تمام اجتماعی احکام سے جڑے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے، مثال میں دیتا ہوں آپ کو. کوئی کہتا ہے کہ نماز میرا اور خدا کا معاملہ ہے. ٹھیک ہے، حالانکہ ایک اجتماعی مسئلہ ہے، معاشرتی مسئلہ ہے، اقتصادی مسئلہ ہے کہ زکوٰۃ دے انسان. ٹھیک ہے، رسول گرامی فرماتے ہیں کہ جس نے زکوٰۃ ادا نہیں کی اس کی نماز قبول نہیں ہے.
یعنی ایک اجتماعی مسئلہ اگر آپ نے اس کو صحیح انجام نہیں دیا، آپ فرض، یہ ہم بھی فرض کر رہے ہیں، حالانکہ ہم اس بات کے قائل نہیں کہ نماز انفرادی ہے، نماز بھی اجتماعی ہے، ٹھیک ہے، اس میں جماعت ہے، اس میں احکام ہے، ٹھیک ہے، اس میں تربیت ہے، فحشاء و منکر سے بچاتی ہے، یہ معاشرے کی تربیت ہے۔ یعنی ان کے نقطے کے مطابق اگر اس کو فرض کر لیا جائے کہ یہ انفرادی ہے، اگر اس کو فرض کر لیا جائے، اگر فرض کر لیا جائے، جو کہ فرض صحیح نہیں ہے اسلامی اعتبار سے، سیکولر نظریے کے تحت فرض کریں آپ، سے ہے ٹھیک ہے، کہ جب کوئی سمجھ نہ آئے اس کو فرض کر لو۔ تو تب بھی جو انسان ہے اسے میکسیمم کوشش کرنا چاہیے جتنے احکام وہ انجام دے سکتا ہے اپنی ذات میں اسلام کے، اس کی پابندی کرنا اس کی ذمہ داری ہے، ٹھیک ہے، اور وہ کوشش کرے کہ کوئی شے، پھر انہی احکام میں سے ایک امر معروف نہی از منکر ہے، اس کی ذمہ داری ہے کہ دوسروں کو اچھائی کی طرف بلائے اور برائی سے روکے، پھر یہاں سے اجتماعیات شروع ہو جائیں گی۔ ظاہری طور پر نظر آتا ہے کہ امر معروف نہی از منکر ایک انڈیویجول شے ہے، لیکن وہ در حقیقت بس اسلام جو ایک اجتماعی دین ہے، معاشرتی دین ہے، ایک ضابطہ حیات ہے، مرنے سے پہلے سے لے کر مرنے کے بعد قیامت تک اس کے اندر احکام موجود ہیں، کوئی چیز انہیں چھوڑی نہیں ہے کہ کوئی خلا ہو، کوئی اور عقیدہ، کوئی فکر آگے اسے پر کرے، اسلام نے ہر شے کو پر کیا ہے۔ بالکل صحیح۔ اگر یہ بلکہ یقینی طور پہ مکمل ضابطۂ حیات ہے اسلام، تو یہ ہماری جو حیات ہے یہ اتنی متاثر کیوں ہے؟ اسلام کے نعرے بھی ہم لگاتے ہیں، سر معافی چاہتا ہوں سر، دیکھیں ہم لاکھوں لوگ اجتماعات میں جاتے ہیں پورا سال، لاکھوں لوگ جو ہیں وہ عید ربیع الاول میں اب دیکھیں کتنی محافل ہوتی ہیں، کیا کیا نہیں ہوتا ہے، مطلب محرم میں کہ پورا ایسا لگتا ہے کہ ہم اتنے پریکٹسنگ مسلم ہیں، اور جب اوورآل صورتحال دیکھتے ہیں تو ہماری حیات جو ہے وہ بے حد متاثر ہے، بہت برے حالات میں ہیں ہم لوگ، معاشی طور پہ، معاشرتی طور پہ، سماجی طور پہ، اور معاشرے میں کون کون سی بدکاریاں، کون کون سے کام ایسے ہیں جو نہیں ہوتے ہیں ہمارے۔ دیکھیں یہی بات ہے کہ اگر ہم اسلام اور قرآن کریم سے دور ہو جائیں گے تو اسلام اور قرآن کریم میں کوئی کمی نہیں ہے، ہم میں کمی ہے، ٹھیک ہے، ہم اگر دوبارہ اسلام کی طرف آ جائیں تو ہم دوبارہ اسی عروج کی طرف جا سکتے ہیں جس سے ہم نے تنزل کیا ہے، انحطاط کیا ہے، اور یہ تقریباً کچھ کام تھوڑا سا شروع ہو گیا ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ یہ جو پورا علاقہ ہے یمن سے لے کر لبنان تک، اور اس میں خصوصاً ایک میں کیونکہ برسی ہے امام خمینی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ کی کل گزری ہے 4 جون کو، تو عرض کروں کہ انہوں نے جو ایک تحریک شروع کی، اور آج آپ دیکھیں کہ اسرائیل اور بقیہ تمام لوگ خائف ہیں، اور یہ اسلام نے ترقی کی ہے، آہستہ آہستہ اس نقطے کی طرف جا رہا ہے کہ جو حکمران ہیں اور عوام ہیں وہ کما حق و دین پر عمل کریں، قرآن پر عمل کریں، یہود اور نصارہ کا مقابلہ کریں، اور ان کے تمام منصوبوں کو ناکام بنائیں، آہستہ آہستہ آگے بڑھیں، اپنے دین کو کائنات میں نافذ کرنے کے لیے اور پیغام پہنچانے کے لیے۔ یہ ایک ریسانس مسلمانوں میں شروع ہو گیا ہے، اور آہستہ آہستہ انشاءاللہ یہ اس کی تعداد بڑھتی جا رہی ہے، صحیح، اور ہم قریب ہیں انشاءاللہ اس نقطے کے کہ ہم یہ دیکھیں گے کہ دوبارہ وہی روح جو فتح مکہ کے وقت تھی، اگر ویسی نہیں تو اس کے جیسی صحیح، یا اس کے بعد جو مسلمانوں کی تھی، انشاءاللہ وہ پلٹے ان مسلمانوں میں، اور یہ دوبارہ جو ہے وہ عروج کی طرف جائیں، اور جو رسول گرامی نے نظریہ مہدویت دیا ہے اس نظریے کے تحت بالآخر مسلمانوں کو عروج پیدا کرنا ہے، اور اس کائنات پر جو ہے وہ ان کی حاکمیت ہونی ہے، انشاءاللہ ہم انشاءاللہ سر بڑی ایک امید رکھتے ہیں، یقین ہے کہ انشاءاللہ ایسا ہوگا۔ مگر فی الحال جو آپ کہہ رہے ہیں کہ اسلام کی طرف آ رہے ہیں یہود و نصارہ سے وہ سارے معاملات، یہ جو اسلام کی طرف جو راغب کر رہے ہیں، ویسے تو ہم سارے ہی کلمہ پڑھتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ رمضان کے روزے بھی بڑے تقدس کے ساتھ منائے جا رہے ہیں، کچھ نہیں کھاتے ہم سارا دن، تو مگر وہ جو ایک چیز ہے نا جو ہونی چاہیے، جو آپس میں جو اسلام کی طرف جو راغب کر رہے ہیں، وہ لوگ جو ہیں وہ ہمیں کسی اور طرف لے کے جا رہے ہیں۔ میں آپ کو بتا رہا ہوں جو نوجوان نسل ہے وہ اس وقت جو ہے نا وہ بدزن ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے، میں ایسے لوگوں میں میں ملا ہوں ان لوگوں سے۔ میں نے ایک آیت پڑھی آپ کے سامنے، یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء، اے ایمان لانے والو یہود و نصارہ کو اپنا سرپرست نہیں بناؤ، وہ آپ کے مسائل حل نہ کریں، ٹھیک ہے،
وہ اگر آپ کی سرپرستی کریں گے، وہ آپ کا وزارت خارجہ چلائیں گے، وزارت داخلہ چلائیں گے، وہ آپ کو گائیڈ لائن دیں گے. ٹرمپ آ کر جو ہے وہ مسلمان ممالک کے حکمرانوں سے ریاض میں آ کر خطاب کرے گا اور یہ لوگ اس کی تقلید کریں گے، ٹھیک ہے، تو کیسے رسول گرامی کی سیرت پر عمل کریں گے؟ بالکل صحیح بات ہے. جب یہود و نصارہ سے پیسے ادھار لے کے اپنے گھر کے خرچے چلائیں گے تو پھر کیوں نہیں ان کی بات مانیں گے؟ اتفاقاً یہ بھی ایک خطرناک قسم کا کھیل ہے کہ بعض اوقات ضرورت بھی نہیں ہے لیکن وہ لوگ دیتے ہیں تاکہ یہ لوگ مجبور ہوں ان کے پلاننگ کو ٹو کرنے کے لیے. اور ہم انکار نہیں کرتے ہیں. ٹھیک ہے، خائن جو ہے خیانت کار ہے نا. ابھی آپ دیکھ لیں کہ اتنے عرصے سے پاکستان میں ابھی ایک حکمران کا احتساب ہوا ہے تو کیا ہوا ہے، بعد میں دوسروں کا بھی ہونا چاہیے. تو یہ تو کچھ بھی نہیں ہے، یہ تو کچھ بھی نہیں ہے. جو اس وقت مثلا مکہ و مدینہ پہ حکومت کا اعلان کرتے ہیں، ان کی کیفیت دیکھیں نا کہ وہ مسلمانوں پر کی نسبت سے کیا کر رہے ہیں اور اسرائیل کی دفاع میں جو ہے وہ کس قدر خوش ہیں. ٹھیک ہے، یہاں سے اندازہ لگا لینا. آپ ایک بات آپ کو بتاؤں، رسول گرامی کی مخالفت مدینے میں جانے کے بعد جس قدر یہود اور نصارہ نے کی کسی نے نہیں کی. ٹھیک ہے، جنگ احزاب میں بھی جو اصل محرک تھا وہ قبیلہ بنی قریظہ تھا جو یہودی تھا، جو مدینے میں رہتا تھا. اور یہ مدینے میں آئے تھے یہودی اس لیے کہ رسول گرامی ان کی کتابوں میں آیا تھا کہ یہاں پر ظہور فرمائیں گے، آئیں گے، اور یہ وہاں پہلے سے آباد ہو گئے تھے ایمان لانے کے لیے. لیکن جب آپ تشریف لائے تو ایمان نہیں لائے یہ لوگ. ٹھیک ہے، اسی طرح سے عیسائی انہوں نے مباہلہ کیا. ٹھیک ہے، پھر مباہلہ کو ترک کر دیا کہ نہیں ہم پہ عذاب آ جائے گا، اور مباہلہ کو ترک کر کے چلے گئے اور جزیہ دینے پر انہوں نے جو ہے وہ اتفاق کیا. اسی طرح سے خیبر کے یہود، ٹھیک ہے، فدق کے یہود، بنی قینقاع، 4 قبیلے ہیں. دیکھیے بنی قینقاع، بنی نذیر، بنی قریظہ، یہ تینوں یہودی ہیں اور خیبر بھی یہودی تھا. تو رسول گرامی نے ان کو وہاں سے نکالا، ان سے جنگ کی. آج یہی یہودی آپ دیکھیں کہ مسلمان حکمرانوں کو کنٹرول کیے ہوئے ہیں ان پہ. تو یہ اس کا مطلب یہ ہے کہ جن کو کنٹرول کیا ہوا ہے وہ حقیقی مسلمان نہیں ہیں. اچھا، آپ نے صحیح کہا. میں ذرا اسی کو دوسرے ایک اینگل سے دیکھنا چاہوں گا. مسلمانوں کے اوور آل جو ہے وہ تو نظر آتے ہیں ہمیں کردار، اور وہ سارا جو ایک جذبہ، ایک ایمان میں ڈوبے ہوئے، جو حق اور سچ کا فرق جاننے والے، جو مکمل ضابطۂ حیات جو ہمارا دین ہے اس کے مطابق جو ہے نا، اسی ضابطے کے مطابق اپنی حیات گزارنے والے بھی نظر آتے ہیں لوگ سارے. یہ مجھے بتائیے کہ اس وقت جتنی بھی جنگیں وغیرہ ہوئیں، مطلب جتنے غزوہ وغیرہ ہوئے، اس میں کیا سب میں مسلمانوں کو فتح نصیب ہوئی تھی؟ ٹھیک ہے، ذرا یہ تھوڑا سا بتائیے گا مجھے. اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم ایز اے لیڈر، ٹھیک ہے، وہ آپ کیسے دیکھتے ہیں، اور ان کا کتنا بڑا عمل و دخل تھا اس ساری کامیابی میں، اور یہ جو لوگوں کو متاثر کرنے میں، لوگوں کو مطلب سٹیپ بائی سٹیپ اتنی کامیابی سمیٹنے میں؟ آپ نے جو سوال کیا، غزوہ کہتے ہی ہیں اس لڑائی کو جس میں رسول اللہ نے بنفس نفیس شرکت فرمائی. جس میں نہیں فرمائی، کسی کو کمانڈر بنا کے بھیجا، وہ سریہ کہلاتا ہے. مطلب اس کے بعد پھر کیا ہوا، یعنی کوئی کمانڈر مسلمانوں کی طرف سے متعین ہو گیا کہ آپ جائیں گے کمانڈ کریں گے، وہ سریہ ہے. اور ایک جو اس کے اندر لڑائی اور جھگڑا جس کو آپ کہتے ہیں اس پہ جنگ ہے. اب یہ کوئی ضروری نہیں ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنے وقت کے بہترین بہت بڑے کمانڈر بھی تھے. رسول اللہ کی ہر صفتیں جو اجاگر ہیں، جو جھٹلائی بھی نہیں جا سکتی، وہ آشکار ہیں، اور وہ ہمیشہ سنہری حرفوں سے لکھنے کے قابل ہیں. وہاں جہاں پر کوئی لکونا رہ گیا لڑائی کے اندر، جہاں پر کوئی لوگوں نے غلطیاں کر دیں، بھول چوک کر دیں، صحابہ رضوان اللہ تعالیٰ حکم ہوا ادھر ہو، وہ ادھر نہیں ہوئے ادھر ہو گئے، اس کا مطلب بہت بڑا کہہ لیجیے کہ تبدیلی آ گئی. تو سرکار دو عالم مطلب اس کا کتنا بڑا ایک سبق ملتا ہے کہ قدرتی مدد آپ کے ساتھ موجود ہے، مگر جہاں آپ غلطی کریں گے وہاں اس کا نقصان بھگتیں گے. بالکل ہے، بالکل ہے نا. ان غزوات میں یہی سبق ملتا ہے نا. جو سب سے بڑا کامیابی کا غزوہ تھا نا، وہ کامیابی کا غزوہ جو ہے وہ ہے بدر. جی ہاں، ٹھیک ہے نا. جہاں پر اللہ تبارک تعالیٰ نے فرشتوں کو بھیجا، فرشتوں کو لڑنے کے لیے نہیں بھیجا، مسلمانوں کو باقاعدہ باور کرانے کے لیے بھیجا کہ دیکھ لو
تو ہمارے ساتھ اللہ کی مدد ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد آئی. لڑا تو مسلمانوں نے ہی لڑا, انسانوں نے ہی لڑا ہے. اور کس سے لڑا ہے؟ ظاہر کفر سے لڑا ہے, کافر سے نہیں لڑا. بالکل صحیح, بالکل صحیح, واہ واہ واہ. ہے, انہوں نے بالکل اس کو وہاں سے ختم کیا. تو لہٰذا یہاں پر جہاں تک تعلق ہے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی وسلم کا, وہ انہوں نے اپنی حکمت عملی سے بہت بہترین کام کیا. اور دیکھ لیں آپ جو اس کے اندر کامیابی بتا رہے ہیں, ہم لوگ جو کر رہے ہیں فتح مکہ پہ بات ہے, اس میں کتنی بڑی طاقت ہے مسلمانوں کے پاس. اینٹ سے اینٹ بجا دیتے ہیں وہاں لوگوں کی. جی ہاں, جی ہاں. لیکن یہ پھر اب یہاں پر وہی آتی ہے بات کہ اللہ اور اس کا رسول کائنات میں روئے زمین پر ظالم نہیں, ہر جینے کا حق دے رہا ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی وسلم یعنی اعلان کر رہے ہیں, اور اعلان کیا فرما رہے ہیں کہ آج جو ہتھیار پھینک دے اس کو بھی امان, جو ابو سفیان کے گھر میں گھس جائے اس کو بھی امان, جو اپنے دروازے بند کر لے اس کو بھی امان, جو خانہ کعبہ میں چلا جائے اس کو بھی امان. واہ. یہ کچھ تو خون کیوں نہیں ہوا, یہی ہوا, اسی لیے ہوا. اب اس کا ریپرکیشن کیا آیا وہ دیکھیے آپ. وہ قبائل جو دور دراز تھے اور جنہوں نے دار اسلام میں داخل نہیں ہوئے تھے, ان کو پتہ چلا کہ یہ تو بہت بڑا وسیع ترین ذہنی انقلاب ہے, اور یہ ایسا دین ہے کہ جس دین کے اندر اتنی بڑی کلیجے کیوں پائی جاتی ہے, رحم اور کرم پایا جاتا ہے. کیا تھا کہ تھر 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 کانپ رہے تھے نا. ہند جو آئی سامنے رسول اللہ کی اپنی گردن جھکا دیا, اس کو پتا تھا کہ میرا برا حال ہونا. پرانی جنگوں کے عادی تھے, ان کو پتا تھا کہ اب ان کی باری آئی تو یہ بات سر قلم کر دیا کرتے تھے, بھیج دیا کرتے تھے. جی جی نہیں, میں تو ابھی جو اہم ترین بتا رہا ہوں, جب سارے آنے لگے تو ہند نے کے والد کو, باپ کو حضرت امیر حمزہ نے قتل کیا تھا ایک لڑائی میں. اس نے اپنے وحشی جو غلام تھا اس کو کہا میں تجھے آزاد کر دوں گی. امیر حمزہ کا سر کاٹ کے لیا. اب ہند جو آئی جب دیکھا کہ اب تو سارے کے پھنس چکے, یہ سارے کے سارے ٹریپ ہو چکے تھے. اسلام قبول جو کر رہے تھے ٹریپ ہو گئے تھے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ جاننے والا ہے, میرا مولا کریم غلطی نہ کرے, یہ مولا کریم اللہ تبارک و تعالیٰ اور ان لوگوں کے دل کی باتیں ہمیں نہیں پتہ کہ کیا تھا, کتنا خلوص تھا, کتنا اخلاص تھا. لیکن ہم اسلام ظاہر پر ہے, رسول نے جب معاف کر دیا تو اس کے اوپر اب کسی کو زبان دراز کرنے کی کوئی قوت و طاقت نہیں ہے. لہٰذا یہ ٹریپ ہو چکے تھے, ان کے پاس کوئی بھاگنے کا چارہ نہیں تھا, کدھر جاتے ہیں. جتنا بڑا لشکر اسلام جب گیا تو ان سب نے کلمہ پڑھ کے وہ ہوا. تو اب وہ جو ہند تھی اس نے تو اپنی گردن میں جھکا کے آگے آئی, یہ شاید میری گردن الگ کریں گے. رسول اللہ نے فرمایا کہ تجھے بھی معاف. واہ. لیکن اللہ جو اب ایک جملہ ہے سرکار دو عالم کا جو رہتی دنیا تک تمام مسلمانوں کو سرکار دو عالم سے جوڑے رکھے گا, اور تمام سب کو رسول اللہ کی عشق میں مبتلا کر دے گا, کہ تم لوگ میرے سامنے نہ آیا کرو کیونکہ تمہیں دیکھ کر میرا چچا مجھے یاد آیا. وہ کتنا بدقسمت ہوگا کہ رسول کو اس کی حیات میں دیکھنے کا حکم نہیں. اور وہ جب کہ صحابہ وہ اسلام بھی قبول کر چکے ہیں, چھوڑ دیا گیا, لیکن سامنے نہیں آنا کیونکہ مجھے میرا چچا یاد آ گیا. یہ بڑا عبرتناک منظر ہے. جیسے ابھی حضرت نے فرمایا کہ صاحب ایسا ایسا ہو رہا ہے تمام جگہ پر اور اس طریقے سے ہو رہا ہے. تو میں نے دیکھا اس کا حج کے دوران, میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ میں نے سرکار دو عالم کی نیت کی کہ میں سرکار کے روزے پر پوچھوں کہ جنت البقیع وہ ٹکڑا ہے جس کی ضمانت آپ نے لیا ہے کہ جو اس میں دفن ہوگا اس پر میری شفاعت واجب ہے. تو یہاں کوئی پلیت تو دفن نہیں ہو سکتا. تو پتہ یہ چلا کہ وہاں اس قسم کا آدمی جمع ہی نہیں ہوتا. جو حکمران وقت ہیں انہوں نے تو قبضہ کیا ہے, تو قبضہ گروپ ہے. ان لوگوں نے تو الگ اپنا قبرستان بنایا. پھر بتائیے نا, اب تو وہ صرف بولنا نہیں ہے, وہ علاقہ ہے نجد کا, اس کا نیا نام جو ہے ریاض ہے. انہوں نے وہاں اپنا ایک قبرستان بنا لیا شاہی, اس میں دفن ہو رہے ہیں, وہاں نہیں جا رہے. کوئی عالم نہیں بول رہا ہے کہ ارے بے شرمو تم پر اللہ کی پھٹکار ہے, تم وہاں ہو رہے ہو جہاں سے آئے. ایک بریک کا وقت آ گیا, بریک سے واپس آتے ہیں تو ہم دلشاد علی قدیری صاحب سے نعت بھی سنتے ہیں اور مزید بات کرتے ہیں. اپنے مہمانوں سے کہیں مت جائیے, اب تک دیکھتے رہیے نیوز کیفے, دیکھتے رہیے.
خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو ایک دفعہ پھر سے نیوز کیفے میں. میں ہوں فہیم عباس اور فتح مکہ کے حوالے سے ہم بات کر رہے ہیں. وقفے سے پہلے ہم بات کر رہے تھے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب مکہ معظمہ کو فتح کیا تو اس وقت ایک عام معافی دی گئی سب کو, کسی کو کسی قسم کی کوئی تکلیف کا سامنا نہیں کرنا پڑا, اور اسی چیز سے متاثر ہو کے ان کے پاس اور کوئی راستہ نہیں تھا. انہوں نے ایک ندامت کا احساس ہوا ان سب کو, اور زیادہ سے زیادہ لوگوں نے اسلام قبول کیا. جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہو رہا ہے تو اس عبادت کو تھوڑا اور آگے بڑھاتے ہیں. تو آپ سے درخواست کرتے ہیں ہم کہ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم شامل کریں پروگرام میں, تاکہ ہمارے پروگرام کی تھوڑی سی اور شان بھرے. میرا خیال ہے مائک میں تھوڑا سا مسئلہ آ رہا ہے. مائک کوئی تکنیکی مسئلہ سمجھتے ہیں آپ, بعد میں ہم اس پہ اگلی بریک کے بعد جو ہے اس کے اوپر کرتے ہیں کچھ کام. اچھا, سب معافی کی بات ہو رہی تھی, تو ذرا اس حوالے سے بتائیے گا کہ جب مکہ معظمہ میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم داخل ہوتے ہیں اور وہ خانہ کعبہ دیکھتے ہیں جس میں اتنے زیادہ بت ہیں. اچھا, ایک چیز اور بھی کہ وہاں مشرکین نے بت تو رکھے ہوئے تھے, تو کیا اس بیچ میں جب کوئی آتا تھا عمرہ کرنے کے لیے, مشرکین یا جو بھی وہاں پہ عبادت کے لیے آتے تھے, تو وہ بتوں کی موجودگی میں وہاں پہ وہ عبادت کیا کرتے تھے اس دور میں؟ ذرا اس بار. بسم اللہ الرحمن الرحیم. پہلے جو آپ نے سوال کیا معافی کے حوالے سے, معافی کے حوالے سے, رسول کرامی نے یہ ان کی حکمت عملی تھی. وہ رحمتاً للعالمین ہے, وہ صابر بھی ہیں, لیکن اسی صبر کے اندر ان کا انتقام بھی ہے. انہوں نے ایسا نہیں ہے کہ دشمن کو کہیں بالکل قتل نہیں کیا, قتل بھی کیا. بنی قریظہ کو قتل کیا. خندق میں آپ نے دیکھا کہ انہوں نے امیر المومنین کو بھیجا اور اب عمر ابن عبد ود قتل ہوا, تو قتل بھی ہوئے ہیں لوگ, ٹھیک ہے. اور جو اسلامی سزائیں تھیں اس میں اگر کسی نے کوئی خلاف شرعی کام کیا, اس کو فرض کریں سزا بھی ہوئی ہے, ہاتھ بھی کٹے ہیں, قصاص بھی ہوئے ہیں, یہ سب موجود ہے. لیکن یہاں پر حکمت میں عملی یہ تھی کہ آپ جو ہیں وہ سب کو معاف کریں, تاکہ یہ جو ایک رکاوٹ ہے اسلام لانے کے لیے مشرکین کی ہیبت کی, یہ ہٹ جائے. اور آپ نے وہ جملہ ادا فرمایا جو حضرت یوسف نے ادا فرمایا تھا کہ لا تثریب علیکم اليوم انتم الطلقاء, آج تم پر کوئی ملامت نہیں ہے, اور آج تم سب کے سب طلقاء ہو. طلقاء یعنی آزاد کردہ ہو. تمہیں غلام بنانا چاہیے تھا, یہ قانون اولی ہے, لیکن میں تمہیں آزاد کرتا ہوں. ٹھیک ہے. آپ کی جو یہ حکمت عملی تھی, اس کی وجہ سے جو آخری حصہ رہ گیا تھا جزیرۃ العرب میں مکہ, یہ مسلمان ہو گیا. اور آپ کا جو مقصد تھا, آپ مبلغ رسالات الہی ہیں, آپ نے اسلام کی تبلیغ کرنا ہے, آپ نے اسلام کو پھیلانا ہے. آپ نے کسی ایک ایسے دشمن کے سامنے اٹک نہیں جانا ہے, اس سے آگے کی بات ہے. ٹھیک ہے. تو آپ نے یہ عمل انجام دیا, اور خداوند عالم نے جو ہے وہ سورہ نصر میں اس کا اعلان کیا, بسم اللہ الرحمن الرحیم, اذا جاء نصر اللہ والفتح. اور جب نصر الہی اور فتح آ گئی, ورأیت الناس یدخلون فی دین اللہ افواجا, فوج لوگ جو ہے وہ دین اسلام میں داخل ہونے لگے. اب پھر دیکھیے یہ ادب الہی ہے, فسبح بحمد رب واستغفر انہ کان توابا. اب آپ جو ہے تسبیح الہی کیجئے, استغفار کیجئے. ٹھیک ہے. یہ خداوند عالم کی طرف سے امداد غیبی ہے کہ یہ وہ مقام ہے کہ جہاں پھر وہی آیت جو میں نے شروع میں آپ کے سامنے تلاوت کی تھی کہ ان الذی فرض علیک القرآن لرادوک الی معاد, یہ معاد ہے. یہیں سے گئے تھے, یہاں واپس آ گئے, اور اس شان سے واپس آئے. ٹھیک ہے. اور اس وقت آپ نے شرک کی جو بنیادیں تھیں ان کو خانہ کعبہ میں جو انہوں نے لگائی ہوئی تھی بت, 360 بت تھے. ٹھیک ہے. کچھ نیچے تھے, کچھ اندر تھی. اندر تصویریں بنائی ہوئی تھی خانہ کعبہ کے, حضرت اسماعیل اور حضرت ابراہیم کی. ان تصویروں کو صاف کیا. ٹھیک ہے. اور بتوں کو توڑا. جو اوپر بت تھے
ان کو توڑنے کے لیے امیر المومنین علی ابن ابی طالب کو اپنے دوش مبارک پر سوار کیا، انہوں نے ان کو توڑا جا کر وہ بتوں کو. اور یہ جو مکہ ہے جو در حقیقت سمبل ہے اس کائنات میں توحید کا. جی ہاں جی ہاں جی ہاں بے شک. اور یہ حضرت آدم سے پہلے سے خداوند عالم نے اس کو کعبے کو کعبہ بنایا ہے. اس کو آپ نے جو ہے وہ ان تمام نجاسات سے پاک کیا، بتوں کو توڑا. آج بھی آپ جس راستے سے آئے تھے وہ آج بھی ہے پل ہجون، جنت المعلی جہاں جناب خدیجہ سلام اللہ کی قبر ہے. اس راستے سے آپ آئے تھے، اور اس راستے سے اگر آتے تھے تو اس وقت ایک باب بنی شیبہ تھا، وہاں سے گزر کے آتے تھے، اور وہاں پر اس راستے میں سب سے بڑا بت حبل جو ہے وہ دفن ہے نیچے. تو مستحب اب بھی حاجی جب جائے عمرہ کرنے کے لیے تو وہاں سے داخل ہوتا ہے. کچھ تازہ ترین خبروں سے آپ دوستوں کو آگاہ کرنا ہے، اس کے لیے ہمیں ایک وقفہ لینا ہے. وقفے کے بعد دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں. ایک وقفے کے بعد پھر سے آپ دوستوں کو خوش آمدید کہتا ہوں نیوز کیفے میں. آج فتح مکہ کے حوالے سے ہم یہ نشست رکھے ہوئے ہیں، جہاں ہمارے مہمانوں میں علامہ باقر عباس زیدی صاحب، مفتی نواب نفیس قدوسی صاحب، فرقان بابی اور دلشاد علی قدیری موجود ہیں. دلشاد صاحب، پچھلے وقت جو ایک حصہ تھا پروگرام کا، اس میں ہم بدقسمتی سے آپ کی آواز کو نہیں سن پائے، تو ایک دفعہ پھر سے ذرا ٹرائی کرتے ہیں. انشاءاللہ اللہ کا نام لے کے شروع کرتے ہیں ہم، اور اس دفعہ کوئی تکنیکی خرابی نہیں آئے گی. وہ سویلا لازار پھرتے ہیں، وہ سویلا لازار پھرتے ہیں، تیرے دن بہار پھرتے ہیں، تیرے دن بہار پھرتے ہیں. اس گلی کا گدا ہوں میں جس میں اس گلی کا گدا ہوں میں جس میں مانگتے تاجدار پھرتے ہیں، مانگتے تاجدار پھرتے ہیں. وہ سویلا لازار پھرتے ہیں. پھول کیا دیکھو میری آنکھوں میں، پھول کیا دیکھو میری آنکھوں میں، دشت طیبہ کے خار پھرتے ہیں،
دشت طیبہ کے خار پھرتے ہیں، وہ سوئے نالہ زار پھرتے ہیں، اور لاکھوں قدسی ہیں کام خدمت میں، لاکھوں قدسی ہیں کام خدمت میں، لاکھوں گردے مزار پھرتے ہیں، لاکھوں گردے مزار پھرتے ہیں، وہ سوئے لالہ زار پھرتے ہیں، کوئی پوچھے کیوں تیری بات رضا، کوئی پوچھے کیوں تیری بات رضا، تجھ سے شیدا ہزار پھرتے ہیں، تجھ سے شیدا ہزار پھرتے ہیں، وہ سوئے لالہ زار پھرتے ہیں، تیرے دن اے بہار پھرتے ہیں۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ ماشاء اللہ، کیا بات ہے جناب آپ کی، اللہ تعالیٰ آپ کو جزا دے، عزت دے۔ مفتی صاحب، کیونکہ پروگرام کے ہم آخری لمحات میں داخل ہوتے جا رہے ہیں، یہ بتائیے کہ فتح مکہ جس کے حوالے سے آج ہم بات کر رہے ہیں، اور اسی مناسبت سے ٹی وی پہ شوز بھی ہوں گے، ہم دوبارہ سے سب کچھ ریوائز کریں گے، پڑھتے بھی رہیں کتابوں، اس سارے واقعے سے آج کے مسلمان کو کیا سبق ملتا ہے اور کس چیز کا عہد کرنے کی ضرورت ہے مجھے، آپ کو، ہمارے ناظرین کو، فتح مکہ کے حوالے سے؟ بھائی، طاقت اس کا نام نہیں ہے کہ ایک پہلوان جو ہے وہ اپنی طاقت کا مظاہرہ کر کے ایک کمزور پہ مار دے۔ طاقت نام اس کا ہے کہ تصرف رکھتے ہوئے، قوت رکھتے ہوئے رک جائے، اور یہ جتنا بھی ہوا ہے یہ تو صرف اسلام کی سربلندی کے لیے ہوا، اور اس کا آج چونکہ سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا شہنشاہ ولایت کا کل یوم شہادت ہے، وہ واقعہ کتنا بڑا ہے اور لگتا چھوٹا سا ہے بیان کرنے کہ یہودی کے سینے پہ چڑھے بیٹھے، اس نے بدتمیزی کر دی، تھوک دیا، اللہ، چھوڑ کر اٹھ گئے۔ کہا کیوں چھوڑ کر اٹھ گئے؟ وہ تو حیران رہ گئے۔ تو فرمایا کہ اب میں تجھے مارتا تو پھر اس میں میرا نفس شامل ہوتا، ہائے 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 ہائے، میں تو صرف خدا کے لیے، سبحان اللہ۔ یہ وہ کابرین اصل پیروی ان کی کرنا چاہیے، ہم کسی اور طرف چلے گئے جو ذلیل و رسوا ہو رہا ہے، اور ہوتے رہیں گے جب تک کہ اگر ہم نے اپنے میں انقلابی تبدیلی پیدا نہیں کی، سارے مسلمان اپنی اصل کی طرف چلے جائیں۔ قوت اور طاقت رکھ کر کسی کو مارنا بہادری نہیں ہے،
कितनी बड़ी ताकत थी, कितनी बड़ी कुव्वत थी, ईंट से ईंट बजा देते, सबको तहस नहस करके डाल देते, लेकिन नहीं किया। तो ये बता रहा है कि इस्लाम जो है वो जाबिर नहीं है। इस्लाम का कह लीजिए रब जो है वो रहमान और रहीम है। वो पहले ही कुरान पे शुरू कर दिया कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सर आप यही सवाल आपके खिदमत में पेश करता हूँ मैं, आप किस तरह देखते हैं कि आज के मुसलमान को इस वाक़ये से क्या सबक लेना चाहिए और हमें किस अहद की ज़रूरत है अपने साथ इस दीन इस्लाम का नुमाइंदा होते हुए अल्लाह ताला के साथ हमें किस किस्म का अहद करना चाहिए, पहला स्टेप क्या लेना चाहिए? देखिए, सबसे पहली बात यह है कि हमें रसूल गिरामी की सीरत से ये मालूम हो गया कि असल बात इस्लाम को फैलाना है, असल इस्लाम को नाफिज करना है। क़त्ल व गारत गरी या जंग जो है, आप देखें कि रसूल गिरामी ने जो इतनी मुख्तसर रस्ते में इतनी जंगें लड़ी हैं, उसमें बाज़ लोग ये इल्ज़ाम लगाते हैं जो कि इल्ज़ाम है, इसकी कोई हैसियत नहीं है कि आपने मसलन तलवार से दीन फैलाया है। नहीं, ऐसा नहीं है। आप देखिए मजमूअन 80 छोटी बड़ी जंगों में कोई 9 या 10 हज़ार से ज़्यादा लोग जो हैं वो मुसलमान मुजाहिदीन के हाथों कत्ल नहीं हुए इस पूरी अरसे में। कितनी जंगें हुई हैं, ठीक है। और तलवार से फैलाने के लिए आपको तारीख़ में या तो ऐसा हो ना कि लाखों की फ़ौज होती है और उसके साथ हम निकलते जाते और बिलाखिर जहाँ मौका मिला उनमें से एक ज़बरदस्त मौका ये फ़तेह मक्का है। कि आप कत्ल गारत गरी जो है उसको वो भी हक तौर पर, यानी हक था खुदा की तरफ से, कर सकते थे, जायज़ था, ठीक है। उसके बावजूद आपने मोहब्बत का पैगाम दिया, ठीक है, और मोहब्बत के ज़रिए लोगों के दिलों को खींचा, ठीक है। आज भी हमें ये चाहिए, हमारा काम किसी के ऊपर हमला करना नहीं है, हम अपनी तबलीग करें लेकिन ख़ुद उनके गलत अफ़कार से मुतासिर ना हो। हम उनके एजेंडे पे काम ना करें, हम रसूलुल्लाह के दिए हुए एजेंडे पे काम करें, हम अल्लाह के दिए हुए कुरान करीम में जो एजेंडा उस पे काम करें। और हम अगर इसी नहज पे लग जाएं, मसलन जो माल सरवत हमें खुदावंद आलम ने दिए हैं पूरे मुसलमान ममालिक के अंदर जो मौजूद है, ये अगर खुदा की राह में ख़र्च हो, ठीक है, और ये ना अय्याशी में ख़र्च हो, ना गैर यानी दुश्मन के हक़ में ख़र्च हो। अब आप देखें, मैं एक मिसाल दूँ, ये कितना पैसा खर्च किया गया दाइश के ऊपर, किसको कत्ल करने के लिए? मुसलमानों को ही कत्ल करने के लिए। इराक़ भी मुसलमान है, शाम भी मुसलमान है, और वो भी इन्हीं अरब ममालिक ने लगाया। आप देखें कि ये कहाँ से कुरानी नज़रिया है, कहाँ से इस्लामी नज़रिया है। रसूल गिरामी का जो सीरत फ़तेह मक्का में ये है और ये लोग ये करते हैं, इनका कोई ताल्लुक़ नहीं इस्लाम से, ठीक है। तो हमें जो काम करना है वो ये कि हमने किसी के ऊपर इस तरह से जबर के ज़रिए, कत्ल के ज़रिए इस्लाम नहीं फैलाना है। हम अगर ख़ुद ही मुसलमान हो जाएं सही और तरक्की करें और दूसरों को फ़ायदा पहुँचाएँ, आप देखें कि दुनिया जो है वो इस्लाम की तरफ आएगी। और ऐसा ही होगा आखिर में कि जब हज़रत महदी अलैहिस्सलाम ज़हूर करेंगे तो उस वक्त जो है वो ऐसी कत्ल व गारत गरी नहीं कि हर आदमी को कत्ल कर दिया जाएगा, बल्कि दीन का जो पैगाम है वो फैलाया जाएगा। हज़रत ईसा आएंगे, बहुत सारे ईसाई जो हैं वो हज़रत ईसा को इमाम महदी के पीछे नमाज़ पढ़ते हुए देखकर जो है वो मुसलमान हो जाएंगे। इस्लाम मुसालमत आमेज़ तरीके से असहाब कहफ़ आएंगे, ठीक है, वो इनके पीछे नमाज़ पढ़ेंगे। तो कोई लड़ाई झगड़ा तो नहीं होगा इसके लिए? देखिए कुछ तो होगा, ठीक है, जो बिल्कुल ही हर धर्म कुव्वतें हैं, सरकश हैं, उनको तो जैसे अभी एक बात हमने की, एक बात रह गई, मैं अर्ज़ करता हूँ। फ़तेह मक्का में भी चंद लोग जो हैं कत्ल किए गए। अच्छा, ऐसा नहीं कि एक भी नहीं कत्ल किया, जो माफ़ी के काबिल ही नहीं थे। 4 आदमी ऐसे थे जिनको रसूल गिरामी ने हुक्म दिया इन्हें कत्ल किया जाए। हत्ता एक के लिए फरमाया कि अगर वो काबे के क्या कहते हैं पर्दे के साथ भी लटका हुआ तो उसे कत्ल करना। अच्छा, यानी कि वो तो ऐसी जगह कि वहाँ कदम रख लिया जाए तो सब वो सारे यानी उसका जुर्म ऐसा है। अच्छा, जुर्म ऐसा, उसका जुर्म ऐसा, ठीक है, सही। तो इसी मकदार में जैसे रसूल गिरामी ने फ़तेह मक्का में कुछ लोगों को कत्ल भी किया और उमूम माफ़ी है, यही सीरत है आपकी जो है वो आज हमें अपनानी चाहिए।
ہمیں اندر سے قوی ہونا چاہیے. ہمیں قوت دفاعی اتنی قوی کر لینی چاہیے کہ باہر سے حملہ کرنے کا یا ہم پر تجاوز کرنے کا کوئی سوچے ہی نہیں. سوچے ہی نہیں, بالکل یہ صحیح. جو آپ آج دیکھ رہے ہیں کہ بس پاکستان جو ہے وہ ایٹمی پاور ہے, ٹھیک ہے, یہ کیوں ہے؟ پاکستان نے کیوں ایٹمک پاور حاصل کی؟ تاکہ جو دشمن ہے مثلا انڈیا یا دوسرے, وہ پاکستان پہ حملے کرنے کا تصور بھی نہ کرے کہ یہاں پہ تمہارے لیے مزاحمت ہے, یہاں پر جو ہے بیلنس ہے پاور, تم حملہ کرو گے تو بچو گے نہیں. بالکل صحیح. مگر وہ اتنی ساری مضبوطی رکھنے کے باوجود جو ہم آپس میں لڑتے جھگڑتے رہتے ہیں نا, اس سے ہماری اسٹرینتھ جو ہے وہ کم ہوتی ہے, اور اس کو ہم نے بالکل نہیں ہونے دینا ہے. مل جل کے رہنا ہے, پیار محبت کے ساتھ. اللہ تعالیٰ فتح مکہ کی برکات ہم پہ نازل فرمائے, اور اسی کے صدقے ہم لوگ سب کو ایک متحد کرے, اور ہم پورے دین اسلام کے لیے اپنا رول ادا کر سکیں ہر پاکستانی. میں اپنے مہمانوں کا دل کی گہرائی سے شکریہ ادا کرتا ہوں, آپ سب تشریف لائے. ایک اچھی گفتگو رہی, بہت مزہ آیا, بڑی اچھی گفتگو رہی اور بہت کچھ ہم نے سیکھا بھی. دوستوں, پروگرام کا وقت جو ہے وہ اپنے اختتام کی طرف آ چکا ہے. فہیم عباس, فرقان بابی اور نیوز کیفے ٹیم کو دیں اجازت. انشاءاللہ آپ دوستوں سے پھر ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے خدا حافظ. پاکستان زندہ باد.